الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا صاحب التاج والمعراج وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین۔ مرشد میرا شہباز الہی ونج رلیا سنگ حبیباں ہو۔ حمد و صلات کے بعد ذی احتشام و ذی وقار میرے محبوب کے ثنا خان عشاقان علماء مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی محبت اور سوز و گداز کے اندر خوبصورت کلام، خوبصورت انداز، خوبصورت لب و لہجے سے ہم سماعت فرما رہے تھے۔ وقت کے دامن میں اگرچہ گنجائش نہیں ہوتی لیکن دل کے اندر یہ جذبات سمندر کی موجوں کی طرح رہتے ہیں کہ یہ کلام چلتے رہیں، یہ آوازیں بلند ہوتی رہیں اور ذکر سرور میں یوں ہی وقت کے اندر یار کی باتیں ہوتی رہیں۔ لیکن بہرحال یہ محافل شروع بھی ہوتی ہیں اور ختم ہوتی ہیں اس نیت سے کہ پھر ایک بار محفل سجے گی اور یار کی باتیں ہوں گی۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج، شب اسرا کے دولہا بنے۔ معراج آپ نے سنی علماء سے، حضور رب کے قرب خاص میں گئے، وہاں حضور تشریف لے گئے جہاں نہ کسی بشر کی مجال تھی نہ نور کی مجال تھی، وہاں فرشتوں کا سردار بھی رہ گیا اور حضور وہاں گئے۔ رب کی بارگاہ میں قرب خاص میں حضور گئے، واپس آئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات میں دوبارہ جلوہ گر ہوئے اور سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت آپ فرماتے ہیں حضور کا کمال معراج ہے ہی ہے، لیکن اس سے بڑا کمال یہ ہے کہ حضور قرب خاص میں جا کے واپس غلاموں میں تشریف لے آئے۔ کہا معراج میرے محبوب کا کمال ہے ہی ہے، لیکن رب کے قرب میں جا کے پھر حضور تشریف لے آئے امت کی طرف۔ کہا یہ حضور کا اپنی امت سے کمال درجے کا پیار ہے، کمال درجے کی شفقت ہے۔ کہا آج کوئی ایک دنیا کا انسان ہو، صاحب کمال ہو، صاحب جلال ہو، صاحب جمال ہو، گاؤں سے اٹھا، شہر کی روشنیاں دیکھی، رنگین ماحول دیکھا، اچھے مزاج دیکھے، اچھے بازار دیکھے، عیش و عشرت کا سامان دیکھا، کوئی اسے کہے چھوڑ یار یہ شہر، چھوڑ یہ بستی، چھوڑ یہ ٹاؤن اور واپس چل گاؤں کے اندر، وہ کہیں گا گاؤں کے اندر یہ مزے کہاں، یہ موسم کہاں، یہ روشنیاں کہاں۔ وہ شہر چھوڑ کر گاؤں جانا پسند نہیں کرے گا۔ کیوں؟ شہر کا ماحول اسے اچھا لگا اور میرے محبوب قرب خاص میں گئے۔ بات اس سے بڑھ سکتی ہے لیکن وقت کے اندر گنجائش نہیں ہے، انتہائی مختصر عرض کرنا چاہوں گا۔ کوئی جنت میں جائے اور اسے کوئی کہے واپس لوٹا، وہ نہیں لوٹ کے آتا، اور حضور قرب خاص میں گئے اور لوٹ آئے۔ کبھی اس بات کو سوچو تو صحیح، حضور قرب خاص میں گئے اور لوٹ آئے۔ کہا یہی فرق ہے نبوت اور ولایت میں، یہی فرق ہے نبی اور ولی میں۔ ولی اسے کہا جاتا ہے، ولی بھی مخلوق سے خالق تک جاتا ہے، ولی بھی رب کے قرب تک پہنچتا ہے، لیکن قرب خاص میں جا کے اس کی رحمت اور اس کے جلووں کے دریا میں گم ہو جاتا ہے۔ اور نبی وہ ہوتا ہے جو قرب خاص میں جا کر فیض رب ذوالجلال لے کر واپس امت میں آ جاتا ہے۔ کہا نبی کی شان یہ ہوتی ہے، نبی اس ہستی کو کہا جاتا ہے جو مخلوق اور خالق کے درمیان ربط قائم کرتی ہے، تعلق بناتی ہے۔ نبی ایک شان سے رب سے فیض لیتا ہے، دوسری شان سے امت کو فیض دیتا ہے۔ نبی جب رب سے فیض لیتا ہے لباس نور میں آ کے لیتا ہے، اور جب بشر کو فیض دیتا ہے تو لباس بشریت میں آ کے دیتا ہے۔
نبی جب رب سے ہم کلام ہوتا ہے تو نوری ہو کے ہم کلام ہوتا ہے، جب بشر کے ساتھ کلام کرتا ہے لباس بشر میں آ کے کلام کرتا ہے۔ مصطفیٰ کی نورانیت کی بھی مثال کائنات میں نہیں ہے، اور مصطفیٰ کی بشریت کی مثال بھی کائنات میں نہیں ہے۔ یارو ایک آسان سی مثال عرض کروں، یہ 3 انگلیاں ہیں، اور یہ 3 انگلیاں اگر آپ دیکھیں، یہ اوپر، یہ نیچے، اور یہ اس سے نیچے، یہ جو درمیان والی انگلی ہے، ایک طرف رب کی ذات، درمیان میں نبی کی ذات، سید الانبیاء کی ذات، اور نیچے امت ہے، نیچے بندے ہیں، نیچے مخلوق ہے۔ درمیان میں جو درمیان والا ہوتا ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ جب جی چاہے اوپر مل لیتا ہے۔ درمیان والا جب جی چاہے اوپر مل لے، لیکن نیچے والا اوپر ملنا چاہے تو درمیان والے کے واسطے کے بغیر نہیں مل سکتا۔ کہا نبی جب دل چاہے رب سے مل لیتا ہے، لیکن بندے رب سے ملنا چاہے، اللہ سے ملنا چاہے، رسول اللہ کے واسطے کے بغیر نہیں مل سکتے۔ کہا رب نے یہی پیغام دیا ہے، اور یہ آسان سا ایک مفہوم سمجھا دیا ہے۔ کہا مجھ تک آنا چاہتے ہو، یار تک آ جاؤ، اس تک آنا مجھ تک ہی تو آنا ہے۔ آقا جب معراج سے واپس تشریف لائے، مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث آخری روایت عرض کرتا ہوں، صحابہ نے عرض کی حضور آپ تو معراج پہ گئے، اور آج لوگ حضور کے دیدار باری تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں۔ نہیں دیکھا، خواب میں دیکھا، بیداری میں نہیں دیدار کیا۔ ہمارے آقا و مولا نے رب کا دیدار کیا، اور ظاہری آنکھوں سے کیا، رب کے جلوے دیکھے۔ اور اس پر ایک بات عرض کر دوں، صوفیانہ ماحول ہے، اور صوفیوں کی بات ایک عرض کر دوں، ماحول میں اور برکت آ جائے گی۔ آپ نے سنا ہے حضور 50 نمازیں لے کے آ رہے تھے، موسیٰ پاک آئے، عرض کی حضور آزما چکا ہوں، یہ نہیں پڑھتے، اور جائیں۔ 9 بار گئے، واپس آئے، 5 رہ گئی۔ اب رب کی ذات کو بھی علم تھا کہ 5 ہی فرض ہونی ہے، حضور بھی جانتے تھے 5 ہیں، گئے پھر آئے، گئے پھر آئے۔ کہا اس میں 2 فیض ہیں، اس میں 2 جہتیں ہیں، اس میں 2 باتیں ہیں۔ ایک تو کلیم چاہتے تھے، جس جلوے کو طور پہ نہ دیکھ سکا، اس جلوے کو یار کی آنکھوں میں دیکھ لوں۔ کہا یار رب سے مل کے آ رہے ہیں، جن آنکھوں نے رب کے جلووں کو دیکھا، کلیم رب کو تو نہ دیکھ سکے، ان آنکھوں کو ہی دیکھ لے۔ کہا اس لیے 9 بار گئے اور آئے۔ اور صوفیاء نے اس سے بھی آگے کی بات کی، صوفیاء نے اس سے بھی آگے کی بات کی۔ صوفیاء فرماتے ہیں رب کی اپنی چاہت تھی، رب نے خود موسیٰ کلیم کے دل میں یہ بات ڈالی تھی، کلیم میرے حبیب کو واپس بھیجتا رہے، آج میری چاہت ہے حبیب پلٹ پلٹ کے آتا رہے، میں پھر اس کا دیدار پھر یار کو دیکھتا رہوں۔ کہا یہاں کلیم بھی فیض لے رہے تھے، اور یہاں محب اور حبیب کے اندر محبت کا ایک خوبصورت جو جہان تھا وہ بھی نظر آ رہا تھا۔ تو صحابہ نے عرض کی حضور آپ نے رب کو دیکھا، آپ نے معراج کی، ہم رب کو کیسے دیکھے؟ حضور نے فرمایا پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، میں نے رب کو دیکھا، اور رب نے مجھے یہ بھی ارشاد فرمایا، کہا محبوب اپنی امت کو یہ پیغام دے دے اور یہ ارشاد سنا دے، من رانی فقد را الحق، جس نے جلوہ مصطفیٰ کو دیکھا اس نے رب کو دیکھا۔ کہا میری معراج یہ ہے کہ میں نے رب کو دیکھا، صدیق فاروق عثمان علی طلحہ زبیر تم مجھے دیکھتے رہو، رب کے دیدار کے جلوے لوٹتے رہو۔ یارو یہ محبوب کی محبت کی باتیں ہیں، یہ باتیں ہوتی رہیں تو راتیں بیت جاتی ہیں، لیکن یار کی باتیں ختم نہیں ہوتی۔ اللہ پاک اس محفل کو قبول فرمائے، اور حضور کی معراج کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے۔ معراج کا جو تحفہ ہے وہ نماز ہے، اور حضور اس دنیا سے جب پردہ فرما رہے تھے تو محبوب کا امت کے نام جو آخری پیغام تھا وہ بھی نماز تھی۔ فرمایا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، 3 بار حضور نے فرمایا۔ کوئی فرما بردار بیٹا ہو نا، تو باپ جب آخری حالت میں ہو، دنیا سے جا رہا ہو، باپ کے لبوں پہ جو جملے ہوتے ہیں نا، بیٹے کے دل پہ وہ نقش ہو جاتے ہیں۔ کہا باپ نے جاتے جاتے یہ لفظ کہے تھے، دنیا جاتی ہے تو چلی جائے، باپ کا یہ جملہ میں کبھی جانے نہیں دوں گا۔ کہا یہ آخری وصیت ہے،
کوئی نیک اولاد ہو نا تو ماں جب آخری وصیت کرتی ہے تو اس کا بڑی اس کی لاج رکھتی ہے، بڑا اس کا خیال رکھتی ہے. کہا ماں نے جاتے جاتے یہ وصیت کی تھی. کوئی کتنا بڑا ہو نا اس کی آخری وصیت کا اتنا ہی خیال کیا جاتا ہے. یارو سارے بڑے مل جائیں مصطفیٰ سے تو کوئی بڑا نہیں ہو سکتا. کبھی سوچا مصطفیٰ اتنے بڑی ہستی نے جاتے جاتے جو آخری جملے ارشاد فرمائے تھے، کہا وہ نماز ہے. کہا میں قرب خاص میں جا کر معراج کو حاصل کیا، تم رب کی بارگاہ میں جھکتے رہو گے. میری معراج یہ کہ میں لامکان تک گیا، اور تمہاری معراج یہ کہ تم سجدے میں جاؤ گے، رب تمہیں معراج عطا فرما دے گا. وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن. اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. تبارک اللہ ہے شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے. جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن، جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن، لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن. مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے. اللہ رب العزت ہم سب کو حضور علیہ السلام کی اس آخری وصیت، اس آخری نصیحت، اس آخری پیغام پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز کے اندر کھڑے ہو کے رب کو راضی کرنے کی اور محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.